السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کی مجلس میں کچھ اہم مضامین پھر حضرت جی کی کتاب سے بھی بہت قیمتی مضمون انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ ایک مضمون ہے مراقبے سے درجنوں بیماریوں کا علاج۔ ہمارے سلسلے میں جو ہے مراقبہ مکھن ہے، تو یہ جو مراقبہ ہم کرتے ہیں وہ اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی محبت معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا سچا مضبوط تعلق پیدا کرنے کے لیے ہم مراقبہ کرتے ہیں۔ نیت تو یہی ہونی چاہیے، لیکن مراقبے سے ہمیں جسمانی صحت بھی ملتی ہے، یہ روحانی ترقی کا ذریعہ تو ہے ہی، اس سے جسمانی صحت بھی ہے۔ ایک مضمون ہے، دیکھیے لکھنے والے جو ہے خواجہ شمس الدین شاہ قادری، مراقبہ سنٹر، خانقاہ جیلانیہ، گلبرگہ، کرناٹک۔ مجھے پسند آیا مضمون، اس لیے میں اس کو تھوڑا محفوظ کر لیا، آپ کو بھی سنا رہا ہوں، آپ بھی جو ہے ذہن نشین کر لیجیے۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح کا ایک ذرہ رکھ دیا ہے، ہمارے جسم میں روح کا ایک ذرہ ہے۔ جسم تو ہمارا مٹی سے بنا ہے، لیکن روح کہاں سے آئی؟ اللہ کی طرف سے۔ روح کیا؟ اللہ کی پھونک ہے، وہ تو ایک ذرہ اللہ رکھ دیا۔ اس ذرے کے اندر بے پناہ اور وسیع طاقت ہے، جس کا اندازہ کرنے سے انسان چکرا جائے۔ دونوں جہانوں کی ہر ضرورت اور خواہش پوری کرنے کے بعد بھی اس ذرے کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ روح جو ہمارے اندر ہے، صحت و تندرستی، کامیابی و خوشحالی، سکون و مسرت اس ذرے کی قوت کی معمولی مظاہر ہے۔ اسی ذرے کے بارے میں کہا جاتا ہے، جس شخص کو اس میں شک ہو وہ مادے کے حقیر ترین ذرے یعنی ایٹم کی طاقت پر غور کرے، جس کی منفی طاقت سے ایک ہستہ بستہ شہر اور لہلہاتے کھیت چشمے زدن میں صفِ ہستی سے مٹ جاتے ہیں، اور مثبت طاقت سے چلنے والی ایٹمی بجلی، ایٹمی جہاز اور ہسپتالوں میں ایٹمی علاج سے ہر کس و ناکس آگاہ ہے۔ اگر مادے کے اتنے چھوٹے ذرے میں جو نظر بھی نہیں آتا اتنی قوت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی روح کے ذرے میں کس قدر طاقت موجود ہو سکتی ہے۔ یہ اسی روح کے ذرے کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم نے تمہارے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز کو مسخر کر رکھا ہے، اور تم پر اپنے انعامات کی بوچھاڑ کر رکھی ہے۔ سائنس نے تقریباً 250 سال کی تحقیق کے بعد جو معلومات حاصل کی ہیں وہ انتہائی دلچسپ ہیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ انسان کے اندر طاقت کا منبع روح ہے، جو ذہن کے راستے کام کرتا ہے۔ ہم آلات کے ذریعے روح تک نہیں پہنچ سکتے، روح کو دیکھ نہیں سکتے، روح کو پکڑ نہیں سکتے، پہنچ سکتے ہیں، پہنچ سکتے، لیکن ذہن کے اندر جھانکنے سے پتہ چلتا ہے کہ ذہن ایک ہے پر اس کے پردے کئی ہیں۔
مراقبے کے ذریعے ہم عام ذہن سے نکل کر روح تک نہیں پہنچ سکتے۔ زیادہ تر لوگ ساری زندگی روح کے سمندر کی سطح پر یعنی ذہن کے پہلے مرحلے پر گزار کر اگلی دنیا کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ میں اصل میں تھوڑا مختصری کرنا چاہتا ہوں مراقبے سے درجنوں بیماریوں کا علاج، یہ جو پوائنٹ تھوڑا اہم ہے۔ موجودہ زمانے میں امریکہ اور یورپ کے چوٹی کے سائنسدان، ڈاکٹر اور پڑھے لکھے لوگ مراقبے سے مستفید ہو رہے ہیں۔ امریکہ اور یورپ میں وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، انگریز لوگ ہیں، انگریز دہری ہے، یا تو وہ عیسائی کرسچن ہوتے نہیں تو کمیونسٹ ہوتے، دہری مذہب کچھ بھی نہیں رہتا۔ لیکن وہ کیا کر رہے ہیں، امریکہ اور یورپ کے چوٹی کے سائنسدان، چوٹی کو تو بہت پہنچے ہوئے ماہر بولے سب، چوٹی کے سائنسدان، ڈاکٹر اور پڑھے لکھے لوگ مراقبے سے مستفید ہو رہے ہیں۔ بہت سے ڈاکٹروں نے اپنے ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے مراقبہ ضروری قرار دیا۔ انہوں نے کیا کرے، وہ تو بڑا ہسپتال ہے، اس میں ایک مراقبہ سینٹر بھی بنائے۔ اب نام انہوں میڈیٹیشن سینٹر دیتے ہیں لیکن مراقبہ سینٹر ہے۔ مریض وہاں رہتے ہوئے اب اس کو جہاں گولیاں کھانا ہے، چیک اپ کرانا ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں جا کے وہاں سینٹر میں بیٹھ کے مراقبہ بھی کرنا پڑتا۔ ڈاکٹروں نے اپنے ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے مراقبہ ضروری قرار دیا۔ سائنسدانوں نے سائنسی آلات وغیرہ کے ذریعے ذہن پر تجربات اور تحقیقات کے بعد ثابت کیا ہے کہ صرف 15 سے 20 منٹ مراقبہ کرنے سے 15 سے 20 منٹ مراقبہ کرنے سے مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ لوگ بتا رہے ہیں کتنا مراقبہ، 15 سے 20 منٹ۔ تو آپ لوگ ایسا سمجھو ٹچ کریں گے اپنے کو تو پون گھنٹہ کرنا ہے، انہوں لکھ رہے ہیں ایسا۔ 15 سے 20 منٹ مراقبہ کرنے سے کیا فائدے؟ نمبر 1، تھکن، ٹینشن، اعصابی دباؤ کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تھکن بھی ہو جاتی ہے۔ آدمی تھکتا کیسا ہے، یا تو جسمانی اعتبار سے یا دماغی اعتبار سے۔ بعض لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں نا تو وہ ایسا تھکتے ہیں، اور وہ جو لکھنے پڑھنے کے کام کرنے والے دماغی اعتبار سے، بہرحال تھکان دور ہوتی ہے۔ ٹینشن، اعصابی دباؤ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، بلڈ پریشر کنٹرول اور گیس کے امراض سے نجات ملتی ہے۔ بلڈ پریشر کنٹرول اور گیس کے جو ہے نا امراض۔ نمبر 3، دوسری تمام بیماریوں میں ڈاکٹری علاج کے ساتھ ساتھ مراقبہ کرنے سے بیماری سے شفا کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم بھی لکھے، مستقل وہ ہے کتابوں میں حضرت کے بیانات میں، لیکن ایک دوسرے صاحب بھی لکھ رہے بلکہ میں استشہاد کے طور پر پیش کر رہا ہوں اس کو ایسا۔ بیماری نمبر 4، بیماری شروع ہونے سے پہلے بچاؤ کے لیے مراقبہ انتہائی مفید پایا گیا ہے۔ آدمی بیمار نہیں پڑا، اس سے بچنا چاہ رہا تو پہلے سے شروع۔ نمبر 5، مراقبے سے ذہن کی لہروں کی فریکوینسی 40 چکر فی سیکنڈ سے کم ہو کر 7 چکر فی سیکنڈ تک آ جاتی ہے، جس سے سکون اور اطمینان قلب اور اس کے نتیجے میں ذہنی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، ذہنی قوت کے بڑھ جانے سے ہر قسم کے کاروبار، لین دین، سروس وغیرہ بہتری اور ترقی کا راستہ کھل جاتا ہے۔ لوگ گھٹ کے کھاتے، اچھا یعنی دماغ فریش رہنا بولتے، وہ بیکار جو ہے صحت کا نقصان، ایمان کا نقصان۔ لیکن یہ کیا ہے، مراقبے سے آدمی کی ذہنی صلاحیتیں بھی اچھی ہوتی ہیں۔ نمبر 7، ذہنی سکون کی وجہ سے گھریلو زندگی اور بچوں پر خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس سے زندگی پر مسرت ہوتی ہے۔ تو آدمی چڑچڑا پن، غصہ، ٹینشن، اس سے کیا ہے گھر میں
جھگڑے، بد زبانی، بد اخلاقی، یہ مراقبہ کرنے سے آدمی کے اندر سمجھو کہ مزاج میں اعتدال آتا ہے، اس کے اندر جو ہے اچھے صفات نکھرتے ہیں۔ نمبر 8، نفسیاتی مسائل، دکھ، پریشانی، غصہ، نفرت، جلنا، کڑنا، منتشر خیالی، ڈر، خوف، وہم اور اندیشوں وغیرہ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ اپنے کو اور کیا چاہیے بولے، اتنے سارے اس کے فائدے ہیں۔ نمبر 9، طالب علم اگر مراقبہ کرے تو ذہنی قوت بڑھ جانے سے دوسروں سے آگے نکل جاتے ہیں طلبہ اسٹوڈنٹس اس میں، تو مراقبے سے کیا ہوتا ہے معلوم، ذہنی قوت ان کی بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 10، انسان کے اندر پروردگار عالم نے بے شمار ظاہری اور خفیہ طاقتیں رکھی ہیں جن کی بیشتر تعداد غیر استعمال شدہ ہے۔ اس لیے سائنسدان بیان کر رہے ہیں کہ انسان اپنے دماغ کا صرف 5 سے 7% حصہ استعمال کر رہا ہے۔ مراقبے کے ذریعے ذہن کی قوتیں زیادہ تعداد میں اور مؤثر انداز میں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ سائنس نے جو دریافت کیا ہے سچ ہے، ہم ان باتوں کو صدیوں سے جانتے ہیں، لیکن جو بات سائنس نہیں جان سکتی یہ مراقبے کی طاقت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اقدس تک رسائی بھی مراقبے سے ہی ہوتی ہے۔ اب سائنسدان لوگ تو خالی مادی فائدے بیان کر رہے ہیں، جسمانی فائدہ یہ ہے وہ بول کے، اصل جو فائدہ ہے مراقبے کا وہ کون بیان کرتے ہیں؟ صوفیاء بولتا ہوں مشائخ اہل اللہ۔ تو بزرگان دین اہل اللہ کیا بتائے؟ مراقبے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تک رسائی بہت آسان ہوتی ہے، اللہ کا سچا تعلق ملتا اس سے۔ ہم اس کے لیے جا رہے ہیں نا بھائی، ویسے اللہ بیماریاں بھی دور کریں گے، لیکن اصل ہمارا مقصد تو اللہ کو پانا ہے۔ اچھا، اور کیا معلوم، مراقبہ اعلیٰ ترین دعا ہے، اس سے ہر بگڑی تقدیر سنورتی ہے۔ یہ دعا بھی ہے، یہ ہم کیا کر رہے ہیں مراقبے میں، اللہ اللہ پکار رہے دل سے، اللہ اللہ پکار رہے، تڑپ کے پکار رہے اللہ کو، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو رہی، ہماری پوری پریشانی اس سے دور ہو رہی۔ دعائیں ایک معنی نہیں۔ اچھا، زندگی کے ہر مسئلے کا حل مراقبے میں موجود ہے۔ اپنے ہی من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ مطلب ہے کہ بھائی مراقبے کرو لمبے لمبے اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ کسی زمانے میں مراقبے کے گہرے راز عام لوگوں پر افشا کرنا ایک روحانی جرم تھا۔ پچھلے تقریباً 250 سال میں سائنس کی مسلسل تحقیقات کے بعد اب امریکہ، یورپ میں سینکڑوں کتابیں اس موضوع پر لکھی جا چکی ہیں۔ پہلے وہ جو سادھو لوگ ہوتے نا، پنڈت قسم کے لوگ مراقبے کرتے تھے نا، مراقبہ تو ان کو گیان بولتے لوگ، آشرم میں بیٹھ کے مراقبہ انہوں کیا کرتے ہیں، ہم کسی کو بتاتے نہیں تھے، وہ راز میں رکھتے تھے۔ لیکن سائنسدان کیا کریں معلوم، ریسرچ تحقیق کر کے 250 سال کے بعد انہوں لکھے بھائی یہ بہت پاورفل چیز ہے بھائی مراقبہ ہے، میڈیٹیشن، انہوں نے لکھے کتاب ہے۔ لیکن ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں کیا کرتے تھے؟ مراقبت کرتے تھے۔ اب ہر خاص و عام اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مینا فزیکل کیا ہے؟ مینا فزیکل سائنسدانوں نے کئی قسم کے غیر مذہبی مراقبے بھی عام کر دیے، میڈیٹیشن بول کے بہت طریقے انہوں عام کر دیے۔ لیکن ہم لوگ جو مراقبہ کرتے ہیں، ہم جیسا کہ ہمارے حضرت جی نے ان لوگ وہ بڑے بڑے سائنسدانوں سے جب سمجھو کہ ایک موقع پر مکالمہ ہوا، گفتگو ہوئی، تو ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم وہ بڑے ٹاپ کے جو ہے دنیا کے بڑے مشہور سائنسدانوں سے حضرت بات کرے تو ان کو یہ بولے کہتے تم لوگ جو میڈیٹیشن کرا رہے، آنکھیں بند کر لو، سر کو جھکا لو، بھول جاؤ، دل سے دماغ سے ساری چیزیں نکال دو، سوچنا چھوڑ دو، بھول جاؤ، سب بھول جاؤ اور پرسکون ہو جاؤ، تم لوگ یہ بول رہے
ہم لوگ کیا بولتے ہیں، سب چیزیں بھول جاؤ، اللہ کی یاد میں ڈوب جاؤ۔ حضرت بولے کہتے ہم تو ساری چیزوں کو بھلا سکتے ہیں لیکن اپنے مالک کو نہیں بھلا سکتے۔ تم بول رہے ساری چیزیں بھول جاؤ، مالک کو ہی بھول جانا، پھر فائدہ کیا؟ انسان دنیا میں آ کے اپنے مالک کو بھول گیا تو پھر ان خطرے میں ہے نا۔ تو ہم جو مراقبہ کرتے ہیں، ہمارے مشائخ بولتے سب بھول جاؤ لیکن اللہ کی یاد میں کھو جاؤ۔ تم لوگ بول رہے خالی بھول جاؤ بھول جاؤ بھول جاؤ، پرسکون ہو جاؤ۔ سکون تو اللہ کو دل میں بسا۔ تو انہوں بولے کہتے واقعتاً جو ہے ہم لوگ ریسرچ تحقیق سے جو کچھ حاصل کرے، آپ لوگ قرآن کی روشنی بہت پہلے معلوم کر لیے ہوتے، قدر کریں گے مراقبے کی۔ ہمارے الماس بھائی ہیں یہاں بھینسے سے آئے، انہوں روزانہ 3 گھنٹے مراقبہ کرتے ہیں۔ اپن کیا ہے 10-15 منٹ بھی نہیں کر رہے، تو روز 3 گھنٹے ان مراقبہ کرتے ہیں، ماشاء اللہ بہت خوشی ہوتی ہے۔ رکاوٹ کون بن رہا ہوگا؟ اپن لمبے مراقبے نہیں کر رہے تو تھوڑا غور کرو، نوٹ کرو کہ یہ رکاوٹ کون سی چیز بنتی ہے۔ نفس رکاوٹ بن رہا، یا کہ موبائل کا بہت زیادہ سے وہ رکاوٹ ہے، کیا مسئلہ ہے، وہ تھوڑا غور کرو۔ اب ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم بھی جو ہے کتنی اچھی اچھی باتیں لکھے۔ انبیاء اور اولیاء نے دلوں پر محنت، یہ عنوان ہے۔ انبیاء کس پر محنت کرتے؟ اولیاء دلوں پر۔ چنانچہ انبیاء اکرام نے دنیا میں آ کر لوگوں کے دلوں کو محنت کا میدان بنایا۔ وہ اس بات سے واقف تھے کہ جب دل بدل گئے اور نیکی پر آ گئے تو سوچیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی، سوچیں خود بخود پاک ہو جائیں گی۔ جب دل کی گندگی دور ہو جائے گی تو کفر کی گندگی بھی دور ہو جائے گی۔ جب دل پاک ہو جائے گا تو پھر خیالات بھی پاک ہو جائیں گے۔ چنانچہ انبیاء کرام نے دلوں پر محنت کی۔ اولیاء کرام بھی انسانوں کے دلوں پر محنت کرتے ہیں، دلوں کو سنوارتے ہیں، دلوں کو بناتے ہیں۔ ان کی محنت کا میدان بھی انسان کا دل ہوتا ہے، تاکہ دل سنور جائے اور اللہ رب العزت کی محبت سے، بولو، محبت سے بھر جائے۔ اور ایک بہت ایک قیمتی بات لکھ رہے ہیں، آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے۔ دیکھو کیا فرما رہے، قلوب مختلف ہوتے ہیں۔ قلوب بولے تو دل، ٹھیک ہے نا؟ تو قلب اصل میں اس کی جمع قلوب، مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض اوقات انسان کا دل ایسا ہوتا ہے کہ وہ خدا کو ہی نہیں مانتا، دین کو ہی نہیں مانتا، ایسے بندے کو دہریہ بولتے ہیں، اور عام بول چال میں کیا بولتے ہیں ان کو؟ کمیونسٹ بول کے۔ اپنے انڈیا میں بھی بہت سے لوگ، چین اور روس اور دنیا کے کئی جاپان بہت ملکوں میں اچھی خاصی تعداد ہے ایسے انسان لوگ کمیونسٹ بولے سب نہیں مانتے ہو۔ تو اچھا، یا خدا کو مانتا ہے۔ بعض دل کیسے ہیں کہ وہ لوگ خدا کو مانتے ہیں، رسالت کو نہیں مانتے، ایسے بندے کو کافر کہتے ہیں۔ اب جتنے اپنے ملک میں ہیں نا غیر ایمان والے، انہوں کون ہو؟ اس میں بھی بعض لوگ ایشور بھگوان ہے، یہ ہے، ان کے ماؤں بول رہے انہوں، یعنی اللہ کو تو مان رہے وہ لوگ، لیکن کس کو نہیں مانتے؟ محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے۔ انہوں ہمارے پیغمبر وہ تو نا عرب کے نبی ہیں، ہم کہیں مانا مسلمانوں کو بولتے ہیں، نہیں مانتے، تو انہوں کیا ہے؟ وہ کافر ہیں۔ یا خدا کو تو مانتا ہے لیکن اور خداؤں کو بھی مانتا ہے، ایسے بندے کو مشرک کہتے ہیں۔ پڑوس کی قوم میں وہ بھی ہے، کئی ان کے خدا ہیں۔ یا ظاہر میں لوگوں کے اندر دین کو مانتا ہے اور تنہائیوں میں جا کر دین کے خلاف باتیں کرتا ہے، ایسے بندے کو منافق کہتے ہیں۔ تو لوگوں کے قلب کی مختلف کیفیتیں، کتنی اچھی تشریح کرے وہ لوگ۔ 4 قسم کے دل ہو گئے، دہریے، کافر، مشرک، منافق، نہیں؟
اب یہ دل کی حقیقت کیا ہے؟ دل دیکھے، کوئی دیکھے دل؟ نہیں دیکھے۔ انسان میں تو پاڑے کا تو دیکھے ہوں گے نا، بیل کا وغیرہ قربانی وغیرہ کرتے، نہیں دیکھے؟ نہیں دیکھے تو کل گوشت کی دکان پہ جا کے دیکھ لو کیسا، تھوڑا دل کیسا رہتا ہے دیکھ لو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ انسان میں تو کم سے ہوتا ہو تو دیکھ لو نا۔ اب دیکھو دل، قلب کی حقیقت، انسان کے سینے میں بائیں جانب گوشت کا ایک لوتھڑا، یہ ہے بائیں وہ تو لیفٹ، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ عربی کی زبان میں اس کو مضغہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی جسد بنی آدم لمضغہ، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ لوتھڑا بولے تو ٹکڑا، لوتھڑا بولے تو ٹکڑا، ٹھیک ہے نا؟ اذا فسدت فسد الجسد کلہ و اذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ بگڑ گیا تو پورے جسم کے اعمال بگڑ جاتے ہیں، وہ سنور جاتا ہے تو پورے جسم کے اعمال سنور جاتے ہیں۔ الا وہی القلب، جان لو کہ وہ انسان کا دل ہے۔ تو اس مقام کا نام مضغہ اور قلب ہے، یہ ہے جو گوشت کا جو ٹکڑا ہے نا اندر سینے میں، اس کا نام مضغہ اور قلب ہے۔ یہ قلب بمنزل مکان کے ہے، ایک اس کے اندر روح ہے جو اس کی مکین ہے، اس کو فؤاد کہتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ دیکھو اب ایسی باتیں آپ لوگ کبھی پڑھے بھی نہیں، سنے بھی نہیں ہوں گے، لیکن یہ باتیں ذہن میں رکھنے کی، اس سے آپ لوگ یہ مراقبے کی جو ہے حقیقت کیا ہے، اپن بولتے ہیں نا بھائی لطیف قلب بولتے ہیں، اس کو کیا ہے وہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے وہ تو ہے دل برابر، وہ ایک مکان کی طرح ہے، اس کے اندر روح ہے، گوشت کے لوتھڑے میں روح ہے۔ اگر سمجھو کہ ڈاکٹر اس کا آپریشن کر کے نکالے بھی تو وہ گوشت کا لوتھڑا نکلتا ٹکڑا، اندر ہے روح، اس کو بولتے ہیں فؤاد عربی زبان میں، فؤاد، ٹھیک ہے نا؟ جیسے قرآن میں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ اور دل ہر ایک سے باز پرس ہوگی۔ یہاں قلب کا لفظ نہیں ہے، فؤاد کا لفظ آیا۔ کیا بات ہے؟ تو یہ جو اندر انسان کے دل کے اندر کیا ہے؟ روح ہے۔ اب اتنی بات سمجھ گیا نا؟ اپن اب مراقبہ کرتے، مراقبے میں کیا بولتے ہیں؟ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں، ہمارے میرے دل سے گناہوں کا اندھیرا دور ہو رہا، میرا دل پکار رہا، کہہ رہا اللہ اللہ۔ اس کا کیا مطلب سمجھے؟ یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے وہ مراد ہے اس سے؟ کیا مولانا صاحب؟ وہ نہیں ہے، وہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے نا، ان بھی حرکت کر رہا ہوں، ان کیا بول رہا؟ رب رب رب، دل دھڑک رہا بولتے ہیں نا، دل دھڑک رہا نا، تو دھڑکنے میں کیا ہے؟ وہ دل رب 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 بول رہا، ٹھیک ہے نا؟ سائنسدان بولتے لب ڈب لب ڈب بول رہا ہوتا۔ ہمارے حضرت جی کیا کرے؟ بولے نہیں لب ڈب نہیں بول رہا، غور کرو، ایک ڈاکٹر صاحب بولے رب 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 بول رہا، وہ ایک کام اس کا۔ اس گوشت کے لوتھڑے میں دل کے اندر روح ہے برابر، ہم جو مراقبہ کرتے ہیں اس روح کو جگاتے ہیں، اصل میں اس کو جو ہے ذاکر بناتے ہیں، اس سے ہم کہلواتے ہیں اللہ اللہ، سمجھ گئے؟ دل کے اندر روح ہے نا، اسی کی بولتے ہیں لطیفہ قلب۔ کیا بولتے ہیں؟ پہلا سبق کون سا ہے؟ لطیفہ قلب۔ قلب کا لطیفہ یعنی قلب کے اندر جو روح کی جگہ ہے، وہ روح ہے، اس کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ مراقبے میں اللہ، اس سے اللہ اللہ کہلوا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب ایک مضمون یہاں تک پورا،
آپ لوگ بھوک تو نہیں لگ رہی ہوں گی؟ ہاں، اپن اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے اللہ کے عاشق بندے بننا چاہ رہے نا؟ ہاں، تھوڑا سا جو اور تھوڑا سناؤں میں. اب یہ مضمون بدل جا رہا. اچھے اخلاق کی حیرت انگیز طاقت. حسن اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر میں ارشاد نبوی، مومنوں میں سے وہ کامل ایمان والا جس کے اخلاق اچھے ہوں. ابو داؤد شریف کی روایت. مومن کی ترازو اعمال میں سب سے بھاری چیز، مومن کی ترازو اعمال میں، ترازو اعمال میں سب سے بھاری چیز اس کا حسن اخلاق ہوگی. مسند احمد. تمہارے حسب تمہارے اخلاق ہیں اور تمہارے نسب تمہارے اعمال ہیں. ابن ماجہ. میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ نیک اخلاق و عادات کی تکمیل کروں. بیہقی. ارشاد نبوی، یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں برے اخلاق سے. اخلاق جسمانی حسن کی کمی پوری کر دیتا ہے. اخلاق وہ تلوار ہے جس سے بدترین شخص بھی زیر ہو سکتا ہے. ایک آدمی اپنے اخلاق سے وہی درجہ حاصل کر سکتا ہے جو ایک عابد پوری رات عبادت سے حاصل کر سکتا ہے. رات بھر عبادت کر کے آدمی جو درجہ حاصل کر سکتا ہے، ایک آدمی عبادت تو اتنی نہیں کر رہا لیکن اپنے اچھے اخلاق سے اللہ کے نزدیک وہ درجہ حاصل کرے گا. اچھے اخلاق کی طاقت ہے. لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آؤ. خوش اخلاقی سے پیش آؤ. اخلاق کی دولت حاصل کرنے والا کبھی مفلس نہیں ہوتا. کسی کی بد اخلاقی پر دل برداشتہ ہو کر اپنے اخلاق کو نہیں گرانا چاہیے، کیونکہ یہ بزدلی اور کم ظرفی کی علامت ہے. کسی کے اخلاق پر اس وقت تک اعتماد نہ کرو جب تک اسے غصے کی حالت میں نہ دیکھ لو. غصے میں ہم سمجھے کہ ایک دم بے قابو ہو جا رہا، زبان چل رہی تو غصے میں ہاتھ اٹھا دے رہا، گالی گلوچ کر رہا، تو سمجھو کہ ابھی اخلاق اس کے بنے نہیں بولے سے. ٹھیک ہے نا؟ اب اور دو چیزیں سناتا ہوں، سنیں گے آپ لوگ کہ بائیکاٹ کریں گے؟ تم ہی بیٹھو پڑھ لو کچھ بھی کر لو، ہم تو چلے ہوں گے. ایسا تو نہیں کرتے نا؟ حکمران ہو تو ایسا. حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ تیار تھی، ان کا انتقال ہوا. یہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہندوستان میں. یہ کس کے خلیفہ تھے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. ان کا انتقال ہوا، جنازہ تیار اور لوگ جمع تھے. وہ دہلی میں رہتے تھے نا، جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ دور دور سے پہنچے. ایک شخص نے ان کی وصیت پڑھ کر سنائی. اب پبلک پوری جمع ہے، ایک شخص کیا کرا، دیکھو جی حضرت زندگی میں وصیت کرے. کیا وصیت تھی؟ حضرت کیا وصیت کرے؟ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس میں یہ صفات ہو. نمبر 1، اپنی زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہ کی ہو. نمبر 2، عصر سے پہلے کی سنتیں اور نماز تہجد نہ چھوڑی ہو. نمبر 3، جس کی کبھی کسی غیر محرم عورت کی طرف آنکھ نہ اٹھی ہو. اجنبی عورتوں کی غیر محرم تو آنکھ نہیں اٹھی. مجمع پر سناٹا چھا گیا، لوگ پریشان. ارے کون؟ وہاں مفتی، عالم، قاری سب موجود تھے لیکن کوئی شخص آگے نہ بڑھا. دن گزرتا گیا. آخر عصر کے قریب ایک شخص چلتا ہوا آگے بڑھا. اس نے نماز جنازہ پڑھائی اور نمناک روتے ہوئے نمناک آنکھوں سے کہا،
مرنے والا چلا گیا لیکن دوسروں کے راز فاش کر گیا۔ نماز جنازہ پڑھانے والا اس وقت کا ہندوستان کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش تھا۔ بادشاہ اتنا بڑا متقی ہے، کیا بات ہے۔ ایسے ایسے بھی بادشاہ ہوئے جو وقت کے ولی کامل۔ اب آخری چیز آپ کو سناتے ہیں، آپ لوگ اس لیے تسلی دینا پڑتا کہ تھوڑا مختصر کرتے ہوئے آپ کو جو ہے کھانا باقی ہے اصل میں۔ شکر کرنے کے طریقے، یہ بھی بہت اچھا دکھا مجھے۔ شکر کرنے کے طریقے، ہماری حالت یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ سناؤ جی کام کیسا ہے، ہم جواب دیتے ہیں کہ بس جی گزارا ہے، مطلب خوش ہو کے اللہ کی چل رہی بھائی گاڑی بولتے، گزرت نہیں گزرت بولتے۔ حالانکہ یہ وہ آدمی بات کر رہا ہوتا ہے جس کی کئی دکانیں ہیں، کئی مکانات ہیں، وہ اگر خود کھا پی لیتا ہے مگر اس کے پاس لاکھوں کی تعداد میں وافر مال پڑا ہوتا ہے، لاکھوں کی جائیداد کا مالک ہے۔ اب انہوں تھوڑا لکھنے والے بول رہے، او خدا کے بندے، تیری زبان کیوں چھوٹی ہو گئی؟ تیری زبان سے کیوں تیرے رب کی تعریفیں ادا نہیں ہوتی؟ اگر کوئی وزیر تیرے بچے کی نوکری لگوا دے تو جگہ جگہ اس کی تعریفیں کرتا پھرتا ہے کہ فلاں نے میرے بیٹے کی نوکری لگوا دی۔ ارے اس بندے نے تجھ پر چھوٹا سا احسان کیا تو اتنا احسان مند ہوتا ہے؟ تیرے پروردگار کے تجھ پر کتنے احسانات ہیں، تو اس کے احسانات کی تعریف نہیں کرتا؟ تجھے چاہیے تو یہ تھا کہ یوں کہتا کہ میرے مولا کا کرم ہے، میری اوقات اتنی نہیں تھی جتنا رب کریم نے مجھے عطا کر دیا، میں تو اس قابل بھی نہ تھا، میں پروردگار کا کن الفاظ سے شکر ادا کروں۔ میرے دوستو، ہم اپنے رب کے گن گایا کریں، ہم کیا کریں؟ اللہ کی تعریف کرتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، کہا کریں کہ پروردگار نے مجھ پر اتنا کرم کیا، یقیناً میں اس قابل نہ تھا، میں تو ساری زندگی سجدے میں پڑا رہوں تو بھی اس مالک کا شکر ادا نہیں کر سکتا، میں تو ساری زندگی اگر اس کی عبادت میں گزار دوں تو پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس قسم کا جواب دیں جس سے پروردگار کی عظمتیں ظاہر ہوں، اس کی تعریفیں ہوں کہ پروردگار نے ہم پر کتنے احسانات کیے۔ ہمیں اس کے شکر ادا کرنے کا سبق پھر سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو اپنے گرد کتنی نعمتیں ایسی نظر آئیں گی کہ آپ خود ہی کہیں گے کہ رب کریم کے مجھ پر کتنے احسانات ہیں، میں تو اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن عام بات ایسی ہے، جو حضرت جو لکھے ایسی چھوڑا کیا مانا، آدمی ناشکری بہت کر رہا آج کے زمانے میں، ہرس اتنی آ گئی، اللہ رحم کرے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا دل و جان سے۔ اور ایک بزرگ آج پڑا ہے، ان سے کوئی نصیحت، حضرت کچھ نصیحت کرو بولتے، انہوں کیا بولے، بھائی نصیحت تو بڑے لوگ کرتے، میں چھوٹا آدمی، میں نصیحت نہیں، میں گزارش کرتا ہوں۔ بولے کیا؟ بولے اپنی ضرورتیں ہیں نا لوگوں کے سامنے رکھو مت، لوگ بس تہجد میں اللہ کے سامنے رکھو۔ کئی کو جو ہے اس لیے اپن سالکین ہے نا، اس لیے ہماری دل کی توجہ کدھر؟ اپنے کو زبان سے بھی سوال نہیں کرنا ہے، دل سے بھی سوال نہیں کرنا، یہ طے کر لینا۔ کیوں بولتے؟ کیونکہ اللہ کا سچا تعلق ملنا ہو تو پھر دل میں اللہ ہی اللہ ہوگا، اس لیے اپن مانگیں گے کس سے؟ اللہ سے، ٹھیک ہے نا؟ تہجد کے وقت مانگنا ہے، صلاۃ الحاجت ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ ایک ایک اچھی صفت اپنے اندر لانا ہے، ایک ایک بری صفت کو اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ یہ راستہ جو ہے طے کرنا چاہیے اپنے کو، یہ طے ہوگا تو سمجھو کہ اپن کامیاب ہوا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب جو ہے تھوڑا سا مراقبہ وغیرہ کرنی ہے، کیونکہ یہ
جو ساتھی رات میں قیام کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ تہجد کے بعد بھی مراقبہ ہوگا، تھوڑا سا انفراد تہجد پڑھ لو، اب تھوڑا سا مراقبہ، اس کے بعد دعا، اس کے بعد پھر آپ کے لیے تعاون۔ آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں دل کی طرف، اپنی پوری توجہ دل کی طرف، دل کی توجہ اللہ کی طرف مرکوز کریں۔ بس میں ہوں اور میرا پروردگار ہے، اللہ کی رحمت، نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، دل کی تڑپ کے، دل کی گہرائی سے اور اللہ کی محبت میں ڈوب کر مراقبہ کرنا۔ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير نستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم طهر قلوبنا من سواك ونور قلوبنا بنور معرفتك ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر سمعي ومن شر بصري ومن شر قلبي ومن شر مني الہ العالمین پروردگار یا اللہ اپنی مہربانی سے ہماری اس مجلس کو قبول فرمائیے راضی ہو جائیے اللہ آپ کی رضا بہت بڑی دولت ہے آپ راضی ہو جائیے اللہ نظر کرم کر دیجئے اللہ ہم توبہ کرنے معافی مانگنے کے لیے یا اللہ مغفرت کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں آپ ہماری مغفرت کر دیجئے معاف کر دیجئے توبہ قبول کر لیجئے آئندہ گناہوں سے بچنا آسان کر دیجئے ہم شرمندہ نادم ہیں یا اللہ پچھلی زندگی پر یا اللہ پروردگار سچی توبہ کی توفیق دے دیجئے گناہوں سے نفرت دل میں ڈال دیجئے کینہ حسد سے بچا لیجئے یا اللہ دل کی سختی سے بچا لیجئے غفلت کے ماحول سے برے دوستوں سے بچا لیجئے یا اللہ ہم اس لیے یہاں ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے ہمارے چاہنے سے تو نہیں ہوتا ہے اللہ آپ فیصلہ کر دیجئے اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں بنا دیجئے اللہ دلوں کا تقویٰ دے دیجئے اچھے اخلاق کا حامل بنائیے متبع سنت بنا دیجئے زندگی کی جتنی سانسیں دھڑکنیں آپ کی یاد کے بغیر دھیان کے بغیر گزرے معافی مانگتے ہیں اللہ ہمارے روزانہ کے کئی گھنٹے غفلت میں گزر جا رہے ہیں اللہ آپ نے یہ دل تو آپ کی محبت معرفت خشیت عظمت کے لیے آپ کی یاد کے لیے بنایا تھا لیکن یا اللہ ہمارے دلوں میں غفلت ہی غفلت ہے اللہ تو غفلت دور کر دیجئے اللہ آپ کی یاد سے دلوں کا آباد کر دیجئے دلوں کو سکون دے دیجئے ہمارے ٹینشن پریشانیوں کو قرضوں کو مرضوں کو وائرس وباؤں کو دور کر دیجئے یا اللہ غربت تنگی سے بچا لیجئے اللہ کفر سے نفاق سے یا اللہ تمام یا اللہ باطل جذبات سے بچا لیجئے عورتوں کے فتنوں سے زندگی موت کے فتنوں سے دجالی فتنوں سے بچا لیجئے شکر گزار بندے میں شامل فرمائیے علم نافع دے دیجئے اخلاص کامل دے دیجئے ایمانی صفات دائیان صفات دے دیجئے یا اللہ عبادتوں میں مقام احسان دے دیجئے نظر کو پاک رکھنا دل دماغ کو پاک صاف رکھنا آسان کر دیجئے غصے سے بچا لیجئے کینہ حسد بخل و کنجوسی سے بچا لیجئے بغض عداوت دشمنی سے بچا لیجئے عجب و تکبر ریاکاری سے بچا لیجئے یا اللہ ہم کو اچھے اخلاق والا بنائیے تواضع انکساری تحمل بردباری یا اللہ خوش اخلاقی یا اللہ سخاوت یا جتنی اچھی صفات ہیں یا اللہ ہمارے اندر پیدا کیجئے جتنے رضائل ایک ایک کر کے نکال دیجئے ہمارے نفس کا تزکیہ کر دیجئے اللہ ہمارے نفس ہمارا کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے اللہ
یا اللہ ہمارے نفس میں ساری خباثتیں بھری ہوئی آپ دور کر دیجئے اللہ، دلوں میں گناہوں کا اندھیرا دور کر دیجئے، گندگی دور کر دیجئے، دلوں کو روشن کر دیجئے، فکر آخرت دے دیجئے، آپ کا سچا تعلق دے دیجئے، لمبے مراقبے آسان کر دیجئے، وقوف قلبی آسان کر دیجئے، عبادتوں میں مٹھاس دے دیجئے، یا اللہ موسم کو خوشگوار بنا دیجئے، امت کے بیماروں کو صحت سلامتی عافیت دے دیجئے اللہ، یا اللہ پروردگار جسمانی روحانی صحت دے دیجئے، سحر آصف جادو ٹونے سے نظر بد سے بچا لیجئے، حاسدین کی حسد سے بچا لیجئے، یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دیجئے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے، جنت میں اونچے درجات عطا فرمائیے، یا اللہ اس مجمع پر نظر کرم کر دیجئے، ساتھی اللہ قریب دور سے آئے ہیں اللہ، کونے کی مسجد ہے یا اللہ مجاہدے کر کے پہنچے یا اللہ، سبھی یہ چاہتے ہیں کہ بس یا اللہ آپ کا سچا تعلق مل جائے، آپ کی محبت معرفت مل جائے، یا اللہ گناہوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اللہ، نیک بننا چاہتے ہیں، یا اللہ پروردگار بنا دیجیے ہمارا حضرت جی دامت برکات ان کو صحت سلامت عافیت عطا فرمائیے، اس علاقے میں حضرت جی کا فیض سلسلے کا فیض جاری کر دیجیے، یا اللہ ہماری گھروں کی پریشانیاں دور کر دیجیے اللہ پروردگار، یا اللہ آپ جانتے ہیں یا اللہ کس کی کیا ضرورت ہے، کس کی کیا پریشانی تنگی مصیبت ہے، اللہ آپ جانتے ہیں یا اللہ آپ سارے خزانوں کے مالک ہیں، سب کو نواز دیجئے اللہ، خوشحالی دے دیجئے، مال دولت کی نعمت دے دیجئے، ہر ماں باپ کو اولاد کے دکھوں اور غموں سے بچا لیجئے، یا اللہ ہم سب کو ہماری بیوی بچوں کو متقی اور پرہیزگاروں کا امام بنا دیجئے، نفسانی شہوانی شیطانی وساوس سے بچا لیجئے، یا اللہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں یا اللہ اہل باطل ظلم کر رہے مسلمانوں پر، ستا رہے یا اللہ، مساجد کو شہید کر رہے یا اللہ، لڑکیوں کو یا اللہ مرتد بنانے کے لیے یا اللہ مہم چل رہی ہے اللہ، ان کی یا سازشوں کو ناکام کر دیجئے اللہ، یا اللہ ایمان کی حفاظت کر دیجئے اللہ، فتنوں سے بچا لیجئے اللہ، مہربانی کر دیجئے اللہ، یا اللہ مہربانی کر دیجئے، یا اللہ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے، یا اللہ سب کے جائز مقاصد میں کامیابی دے دیجئے، اس مجلس کے یا اللہ کامیاب انعقاد کے لیے جو حضرات کوشش کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، خدمت سب کو اجر عظیم عطا کیجیے، اس نظام کو اللہ قبول کیجیے اللہ پروردگار، یا اللہ پروردگار راضی ہو جائیے، نظر کرم کر دیجیے، اس مسجد کے متولی اعجاز صاحب کو ان کے اہل ویال کو صحت سلامت عافیت دے دیجیے، یا اللہ پروردگار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی ہے اس میں ہمارے لیے حصہ مقدر کیجیے، جن شرور فتن سے پناہ مانگی ہم سب کو پوری امت کو پناہ دے دیجیے، یا اللہ تعمیر امت دینی دوستی کا جو نظام چل رہا اس کو بھی یا اللہ کامیاب بنا دیجیے، الہ العالمین پروردگار یا اللہ معاف کر دیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد۔ بھائیو اب مجلس کا آخری عمل وہ ہے کلمات ایمان کے ذریعے اپنے ایمان کو اور تازہ کرنا ہے اور کلمہ استغفار پڑھنا ہے۔ جو احباب پہلے سے بیعت ہیں کسی بھی شیخ سے تو وہ تو توبہ تائب ہونے کی نیت سے پڑھے، جو نئے ساتھی ہیں وہ سلسلے میں داخل ہونے اور بیعت کی نیت سے پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ
وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.